ویلکم بیک ناظرین، اور آج ہم گفتگو کریں گے سینٹرل جیل کراچی کے حوالے سے۔ کچھ دنوں پہلے میرا بھی وہاں پر جانا ہوا تو یہ دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی کہ وہاں کے جو انتظامات ہیں کافی بہتر دکھائی دیے، اور وہاں پر جو قیدی ہیں ان قیدیوں کی تربیت کے حوالے سے بھی خاصا وہاں پر کام ہو رہا ہے۔ جب میں نے وزٹ کیا تو اس وقت یہ دیکھا کہ قیدی جو ہیں وہ وہاں پہ ہنر بھی سیکھ رہے ہیں۔ کوئی قیدی پینٹنگز وہاں پہ بنا رہا ہے، کوئی دستکاری کا کام کر رہا ہے، کوئی کڑھائی سے متعلق کام کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر قیدیوں کو کمپیوٹر کی کلاسز بھی دی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ لینگویج کی کلاسز بھی دی جا رہی تھی۔ خاص طور پر اس وقت جب ہم گئے تو وہاں پہ چائنیز لینگویج کی کلاس ہو رہی تھی، وہ ہم نے دیکھا۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے کھانے وانے کے حوالے سے بھی وہاں پر دیکھنے میں ملی۔ اور یہ سب جو صورتحال ہے، اس سب کا سہرا جو ہے وہاں کے سپرنٹینڈنٹ جناب عبدالکریم عباسی صاحب کے سر ضرور جاتا ہے، ان کی ٹیم کے سر بھی ضرور جاتا ہے، کہ جو وہاں پر رات دن تگ و دو کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں۔ شکایت تو بہت ساری ہیں، دیکھیں ہر محکمے کے بارے میں شکایت ہوتی ہے، اور سینٹرل جیل کے حوالے سے بھی بہت ساری شکایت ہوں گی اور بھی، لیکن یہ کہ جہاں کچھ اچھا کام ہو رہا ہے تو میرے خیال میں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ شکایت بھی ہم بتاتے رہتے ہیں، ظاہر ہے آپ کو، اور آپ خبریں دیکھتے بھی رہتے ہیں، لیکن یہ کہ جو اچھا کام ہو رہا ہے اس کو بھی ہم اپریشیٹ کرنے کے لیے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہم نے ریکویسٹ کی تھی جناب عباسی صاحب سے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں جناب عبدالکریم عباسی صاحب، سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل کراچی۔ بہت شکریہ جناب عباسی صاحب، آپ تشریف لائے۔ اور عباسی صاحب بتائیے کہ یہ چینج کیسے آیا، اور جب آپ نے چارج سنبھالا تھا، کب سنبھالا تھا، اس وقت کیا صورتحال تھی، اور اس میں آپ نے ایفرٹس کر کے کیا امپرومنٹ کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم کچھ چیزیں اپنی آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ سینٹرل پریزن کراچی پاکستان کا ایک بڑے پریزنس میں آتا ہے، اور یہاں پہ کام 2017 کے بعد ایک بہت بڑا چینجز آیا اور چینجز یہ آیا کہ جو قیدی یہاں سے ریلیز ہو کے جاتے تھے، وہ باہر اپنے جو جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ جا کے ہمارے گھر پہ جو ہمارا بچہ ہے، بھائی ہے، ان کو بھی آپ یہ اسی طرح ٹرین کریں تاکہ وہ بھی اس کرائم کی دنیا میں آئے۔ 2017 کے بعد جو ہمارے آنریبل ڈی آئی صاحب ہیں، جو آئی جی صاحب ہیں، آنریبل منسٹر صاحبان، ان کی ڈائریکشنز اور ان کی محنت، اور پھر پوری ٹیم جو ہماری ہے، انہوں نے اپنے ایفرٹس لا کے، اور آج آپ دیکھیں کہ یہاں پہ چائنیز لینگویج، کمپیوٹر، سی آئی ٹی، ڈی آئی ٹی، گرافکس، ویب ڈیزائننگ، ابھی ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ ویری سون کمپیوٹر گرافکس کا۔ ہم نے کسی سے بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی میں اس کو جو ہے وہ آؤٹ سورس کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کے قیدی یہاں بیٹھ کے بغیر انٹرنیٹ یوز کر کے تو اپنی بچوں کی فنینشلی سپورٹ کریں گے۔ میں ان کو آرڈرز پرووائڈ کروں گا، وہ مجھے کام بنا کے دیں گے تاکہ ہم انٹرنیشنلی ان کو سیل کر کے اور کچھ ارننگ کریں گے۔ جہاں تک بات ہے، جیسے آپ نے اس دن وزٹ کیا تھا چائنیز کی، تو یہاں پہ چائنیز لینگویج جو انمیٹس سیکھ کے ان کو ہم نے سندھ ٹیکنیکل بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہے، ان کو ہم نے سرٹیفکیٹ دیا۔ جب وہ ریلیز ہو کے گئے، انہوں نے سی پیک میں اپلائی کیا، تو اللہ کی مہربانی سے آج وہ سی پیک میں ایز اے ٹرانسلیٹر جاب کر رہا ہے۔ یہاں سے جو بچے کمپیوٹر سیکھ کے گئے ہیں، وہ راول پنڈی، فیصل آباد، ساہیوال، سکھر، کراچی کے مختلف اپنے اس میں جو ہے وہ اپنے سینٹرز کھول کے اور یہ اپنا گزر سفر بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا پروجیکٹ گرین پاکستان کے نام سے ایک چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہمارے انمیٹس جو ہے وہ شاید آپ نے وزٹ بھی کیا تھا اور یہ دیکھا بھی تھا آپ نے کہ ہمارے انمیٹس جو ہے وہ خالی دودھ کے ڈبے جو ہیں ان کو ڈسکارڈ نہیں کرتے، انہی کو یوٹیلائز کر کے تو وہ ان میں سے یہ والیٹس، پرسز اور بیگز بنا رہے ہیں تاکہ سوسائٹی میں پولوشن کم سے کم ہو۔ وہ بہت اچھا تھا، میں نے دیکھا، اور اس میں لیڈیز کے پرس وغیرہ بھی بہت اچھے تھے، فینسی بھی تھے اس میں، اور مختلف کیڈرز کے تھے۔ یہ بتائیے بھائی صاحب کہ
ابھی اس وقت آپ کے پاس انمیٹس کتنے ہیں، گنجائش کتنی ہے؟ جی انمیٹس 7100 سم تھنگ ہے، ہولڈنگ کیپیسٹی ہے 2400 کی ہے، مچ اوور آکوپائڈ. اوور آکوپائڈ ڈیفینیٹلی. تو باقی جنرلی وہاں پر کیا انتظامات ہیں جیل میں قیدیوں کے حوالے سے؟ خوراک کے حوالے سے بھی بتائیے، اور وہاں ان کے رہن سہن کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں؟ جی ڈائٹ مینیو آپ نے دیکھا تھا وہاں پہ فورٹ نائٹلی مینیو چلتا ہے، فرسٹ ویک اور سیکنڈ ویک اس میں 4 ٹائم جو ہے وہ چکن دیا جاتا ہے ہفتے میں، اور اس میں بریڈ دی جاتی ہے، حبیب آئل یوز ہوتا ہے، حلیب ملک یوز ہوتا ہے، اور بہترین قسم کی ڈائٹ پرووائڈ ہوتی ہے جو میرے خیال میں سندھ کے علاوہ اور کسی پروونس میں یہ یوز نہیں ہوتی. یہ ہمارے جو آنریبل پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کی محنتیں، اور انہوں نے یہ سندھ پرزنس میں جو ہے وہ ایشو کروایا کہ جی قیدیوں کی کھاد خوراک اچھی ہونی چاہیے، اور اللہ کی مہربانی سے وہ بہت اچھی ہے. رہن سہن کا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اوور کراؤڈنگ ہے، لیکن ہم ان کو مینیج کر رہے ہیں. رائٹ. اور یہ بتائیے کہ اصلاحی جو پہلو ہے اس میں، ظاہر ہے کہ جو لوگ جیل میں آتے ہیں وہ کسی نہ کسی کرائم میں یا تو واقعی انوالو ہوتے ہیں، یا انہیں پھنسایا جاتا ہے، یا کچھ اس میں بے گناہ لوگ بھی کافی سارے اس میں بیچ میں آ جاتے ہیں. تو جو اصلاحی پہلو ہے اس میں، اس کو آپ کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں، اور آپ کا جو ویژن ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس آپ نے جو وزٹ کیا اس میں کمپیوٹر اکیڈمی، کمپیوٹر سینٹرز، میوزک اکیڈمی، اسٹیویٹا کے تعاون سے ہمارے پاس جو ہمارے انمیٹس خود اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، پھر ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. پھر وہ اسٹیویٹا کے پروگرامز کے تحت الیکٹریشین، پلمبرنگ، اس کے ساتھ فائن آرٹس، اس کے ساتھ ہینڈ میڈ چیزیں، ٹیلرنگ کے حوالے سے دیکھیں جائے تو اس میں ہم نے ان کو دیا ہوا ہے. ٹیلرنگ کا ایک سیکشن ہے جس میں وہ انمیٹس کے کپڑے بناتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری چیزیں بناتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو جو آپ نے دیکھا فائن آرٹس، اب فائن آرٹس ایک ایسا شعبہ ہے جس میں بندے کو بالکل کام، پیس اور سکون چاہیے ہوتا ہے، تب جا کے فائن آرٹس کا کام ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی باقی چیزوں میں بھی یہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں، لیکن اسپیشلی اگر فائن آرٹس کی بات کریں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے انمیٹس کو اس طرح کا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا ہوا ہے تب جا کے انہوں نے کوئی کریشن کی ہے. اور ان کی پینٹنگز آپ نے دیکھی ہیں کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ کسی انمیٹ کی بنی ہوئی ہے یا پاکستان کے کسی بہت بڑے فائن آرٹس کے جو ہے وہ اس نے بنائی ہوئی ہے. اس کے تو آپ خود وٹنس ہیں. بالکل میں نے دیکھا. اور اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جو قیدی وہاں کام کر رہے ہیں اس کام کو کیا آپ مارکیٹ کر پا رہے ہیں، یا اس کا کوئی بینیفٹ کس طرح سے ملتا ہے ان قیدیوں کو، یا آپ کے پاس کوئی فنڈ جمع ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں؟ جو آپ نے لاسٹ ٹائم ہماری جو فائن آرٹس کی جو ایگزیبیشن ہوئی تھی آپ نے وہ دیکھی تھی، اس میں جو ہمارے انمیٹ تھا اعجاز، اس نے آلموسٹ کوئی 13 لیکس کی پینٹنگز بنا کے سیل کی، جس میں سے اس نے اپنی والدہ کو عمرے پہ بھیجا، اور اس میں سے 3 لیکس اس نے اپنے سسٹر کو دیا کہ بھئی آپ جہیز کے لیے جو ہے وہ اپنا اس میں سے سامان لے لیں. اس طرح اور بہت سارے قیدی ہیں ہمارے پاس جو یہی کام کر رہے ہیں، اور اس کا ایک پلس پوائنٹ یہ ہوا ہے کہ قیدی ریپیٹ نہیں ہو رہا ہمارے پاس. اچھا، آپ ڈیٹا مینیج کر رہے ہیں؟ جی، یعنی ان سے پہلے قیدی جاتا تھا باہر، پھر وہ واپس آ جاتا تھا کسی اور کرائم میں، لیکن اب آپ یہ سمجھیں کہ آلموسٹ بائی دا گریس آف اللہ کریم 90% قیدی ریپیٹ نہیں ہو رہا. جو جا رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے. یہاں تک کہ کچھ قیدی تو ایسے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سائیکل پہ لگا کے ایک بنا کے کہ جی پلمبر اویلیبل ہے، الیکٹریشین اویلیبل ہے، تو ہمیں روزی دہاڑی اتنی مل جاتی ہے کہ ہمارا گزر سفر ہو جاتا ہے. بیسیکلی ہمارا نعرہ یہ ہے کہ جی نفرت جرم سے ہے، نہ کہ مجرم سے. اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ غربت، ہائی انفلیشن
اور بے روزگاری کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب آپ ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں تو پھر وہ اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں. رائٹ. آپ کا جیل کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کتنا رہا ہے اور اس دوران آپ کی لرننگ کیا رہی ہے؟ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی مجھے آلموسٹ کوئی 13 ایئرس ہو گئے ہیں اور لرننگ یہ رہی ہے کہ جتنے بھی انمیٹس ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، اور ان کے لیے کچھ کوئی نہ کوئی کام ایسا ہو جن سے ان کی زندگی میں چینج آئے. یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے جو بھی کوششیں کی ہوئی ہیں، یہ کوششیں ڈیلی بیسس پہ ہم کچھ نہ کچھ نیا کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نیا ہو. اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ کمپیوٹر گرافکس یہ ہمارے انمیٹ سیکھ رہے ہیں، اور کوڈنگ 5 کا لینگویج کا. اب کوڈنگ 5 جو ہے وہ لیٹسٹ ورژن کمپیوٹر میں ہے. اس میں اگر کوئی بچہ باہر سٹی میں کوئی ایڈمیشن لینا چاہے تو اس کے کوئی 1.5 سے 2 لاکھ روپے اس کی ایڈمیشن فیس ہے، جو ہمارے انمیٹس فری آف کاسٹ میں وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں. اچھا درست. تو اب آپ کا آگے نیکسٹ ویژن کیا ہے؟ آپ کیا اس میں کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا نیکسٹ ویژن یہ ہے کہ ہماری باتیں کچھ این جی اوز ہیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اسکلڈ کمپلیکس بنایا جائے، اور انشاءاللہ ویری سون ہم آپ کو انوائٹ کریں گے. اسکلڈ کمپلیکس میں یہ ہے کہ جب کوئی انمیٹ اسکلڈ ہو جاتا ہے تو وہ کرائم کو خیر آباد کہتا ہے، اور پھر وہ جو یہاں پہ اس کا ٹائم پیریڈ ہے وہ اس طرح اس کا گزر جاتا ہے. ایک تو ٹائم اچھا گزر جاتا ہے، دوسری اس میں ایک زندگی کی امید پیدا ہو جاتی ہے کہ جی یہ جو میں کام کر رہا ہوں، جتنے بھی میں نے آپ کو ٹریڈ بتائے ہیں ان میں ان کو ہم چاہتے ہیں کہ اتنا ایکسپرٹ کر لیں کہ وہ جب باہر جائیں تو جب تک یہاں پہ ہیں تو دوسرے بچوں کو ٹرین کریں، اور جب وہ باہر جائیں تو ایک سوسائٹی میں اپنی لیے، اپنی فیملی کے لیے یا ملک پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو رول پلے کریں. رائٹ. اور یہ بتائیے کہ جیسے شکایت سب جگہ ہوتی ہیں، سب اداروں میں ہوتی ہیں، آپ کے یہاں بھی ڈیفینیٹلی بہت ساری شکایت ہوں گی لوگوں کو یا عام عوام کو، تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ نے کیا سسٹم بنایا ہے؟ اور ذرا لوگوں کو یہ بھی بتا دیں، سمجھا دیں کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو وہ کیا کرے. دیکھیں شکایت کے لیے ہم نے جیسے ہی ریسیپشن ہمارے بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے وہاں پہ کمپلینٹ سیل کے کانٹیکٹ نمبرز لگائے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے ڈائریکٹ نمبر لگے ہوئے ہیں. جس کو بھی کوئی ایشو آتا ہے تو وہ کانٹیکٹ نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آلموسٹ سارا دن، میرے افسران، میرے ڈپٹی صاحبان سارا دن موجود ہوتے ہیں. ہمارے آئی جی صاحب ہیں، ہمارے ڈی آئی صاحب ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی کو بھی کوئی پرابلم ہے، ڈیفینیٹلی ایک انمیٹ ہے جو انسائڈ ہے، اس کے ساتھ جو بھی ایشوز آتے ہیں اس کو ہم نے ٹاپ پریارٹی پہ کیٹر کرنے کی کوشش کی ہے. ان کیس کسی کا کوئی ایشو ہے یا ان کی فیملی نہیں پہنچ سکتی تو ہم نے آپ میڈیا کے تھرو اور وہاں پہ جو ہماری ملاقات ہے امیلیو، اس پہ ہم نے بہت بڑا بینرز لگائے ہوئے ہیں کہ جی جس کو جون سا بھی پرابلم ہو وہ ان نمبروں پہ رابطہ کر کے اپنا شیئر کریں تو انشاءاللہ ہم ٹاپ پریارٹی پہ ان کو سالو کریں گے. رائٹ. اور ہیلتھ کے حوالے سے کیا انتظامات؟ اب تو ماشاءاللہ بہت بہتر ہے. کوئی ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی ہیلتھ سائنس کے تعاون سے پچھلے دنوں المصطفیٰ ٹرسٹ 2-4 این جی او نے مسلسل پچھلے کوئی 1.5 سے 2 ماہ میں کوئی 5 سے 6 انہوں نے کیمپس قائم کیے ہیں. اوور کراؤڈنگ کا ایشو ہے جو ڈیفینیٹلی آپ کو میں نے بتایا ہے. میڈیسنس ہمارے پاس گورنمنٹ کی موجود ہیں، جنرل فزیشنس آتے ہیں، کارڈیو کے آتے ہیں، آرتھو کے آتے ہیں، ای این ٹی کے آتے ہیں. یہ جو ہم نے ابھی لگائے تھے کیمپس لگائے تھے میڈیکل، اس میں بھی آلموسٹ کوئی 800 یا 1000 یا نیئر مور دین دیٹ انہوں نے ان کو میڈیسنس پرووائڈ کی. انہوں نے ان کو گلاسز، اگر کوئی اس کا آرتھو کا ایشو ہے، اسکن کا ایشو ہے، آئیز کا ایشو ہے، تو ہم نے سیپریٹلی لگایا تھا، اور اللہ کی مہربانی سے بہت بہتری آئی ہے. لیکن اچھائی کی اسپیس اویلیبل ہوتی ہے، جتنا زیادہ ہوگا اتنا بہتر ہی ہوگا. رائٹ. اور ٹیک ہوم میسج کیا دینا چاہیں گے؟
कंक्लूडिंग हमारे इस सेगमेंट का वक्त ख़त्म होने। मैसेज मैं अख्तर भाई ये देना चाहता हूँ कि जी फैमिलीज़ को कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों पे, अपने बेटों पे, भाइयों पे, बच्चों पे निगाह रखें, उनकी गैदरिंग पे निगाह रखें, उनके जो सोशल सर्कल है उन पे देखें, और वो घर ही है जो एक बच्चों को राह रास्त पे भी लेके आ सकता है और बिगाड़ता भी है। अगर बच्चों के साथ आपने फ्रेंडली माहौल में नहीं टाइम स्पेंड किया तो फिर वो डेफिनेटली डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर वो गलत राह रवी पे जाते हैं। मैसेज ये है कि फैमिलीज़ को कि वो अपने फैमिलीज़ पे केयर करें और उन पे निगाह रखें। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल करीम अब्बासी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी सेंट्रल जेल के हवाले से, आपको आगाही मिली होगी, और आपका भी कोई अगर सवाल या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट्स में हमें भेज सकते हैं। और यहाँ वक्त हो एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और एक और स्टोरी बताते हैं आपको।